نمرود نے اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، مگر نمرود کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پالا؟ ایک جہاز سمندر میں جا رہا تھا اور جتنے آدمی جہاز پر تھے سب ڈوب گئے، صرف ایک ماں اور اس کا بچہ، یہ دونوں بچ گئے جو ایک تختہ پر بہہ رہے تھے۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اس بچے کی ماں کی روح بھی قبض کر لو۔ اب بچہ تختہ پر اکیلا بہا چلا جا رہا تھا۔ پھر ہواؤں کو حکم ہوا کہ سمندر کے ایک کنارے پر جنگل ہے، اس کو وہاں ڈال دو۔ وہ تختہ بہہ کر اسی جنگل کی طرف گیا اور جنگل کے کنارے لگ گیا۔ جنگل میں اللہ تعالیٰ نے ایک شیرنی کو حکم دیا اور وہ اس بچے کو اٹھا کر لے گئی اور دودھ پلانے لگی اور دودھ پلا کر اسے خوب بڑا کر دیا۔ اس کے بعد جنوں کے بادشاہ نے آداب شاہی سکھائے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، تم کو کسی کی روح قبض کرنے میں بھی تکلیف ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں اللہ میاں، ایک ماں اور بچہ جو سمندر میں ایک تختہ پر بہے جا رہے تھے اور آپ نے ماں کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ اس بچے کا کیا ہوگا، مگر آپ کے حکم کے سامنے کس کی مجال ہے جو لب ہلا سکے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی بچہ بڑا ہو کر میرا سرکش اور نافرمان ہوا اور خدائی دعویٰ کیا اور میرے خلیل کو آگ میں ڈالا۔ یہ شخص نمرود تھا۔ جس ظالم کو ماں باپ نے پالا ہو اور بواسطہ اسباب جس کی پرورش ہوئی ہو، اس کے لیے تو اسباب حجاب ہو سکتے ہیں، مگر اس ظالم کو تو ہم نے براہ راست پالا، اسباب کا بھی کوئی پردہ نہیں تھا، ماں باپ کے بغیر پالا اور سو ناز سے پالا۔ ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس کو ایسے جنگل میں لے جا کر ڈالو جہاں ریحان و سوگن کے خوشبودار پھول ہوں، میوہ‌دار درخت ہوں اور میٹھے پانی کے چشمے ہوں۔ برگ و گل سے ہم نے اس کا بستر بنایا۔ خوش آواز پرندوں کو حکم دیا کہ اپنی سریلی آواز سے اس کا دل بہلائے۔ سورج کو حکم دیا کہ اس بچے پر اپنی تیز شعاعیں نہ ڈالے۔ ہواؤں کو حکم دیا کہ اس پر آہستہ چلے۔ شیرنی کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلائے، جنوں سے آداب شاہی سکھائے اور اس کو میں نے بادشاہی بھی عطا کی۔ غرض اس پر میں نے سدھا عنایات و اکرام کیے تاکہ بغیر واسطہ اسباب کے میرے لطف و کرم دیکھ لے اور اسباب کے حجابات بھی نہ رہے، مگر یہی شخص میرا دشمن ہوا اور میرے خلیل کو آگ میں ڈالنے والا ہوا۔ پس اگر کسی شامت اعمال سے اللہ تعالیٰ عقل پر عذاب نازل کر دے تو پھر خیر نہیں، سب کچھ جان بوجھ کر آدمی ہلاکت میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔